اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ایک بہترین بناؤ ہیں، آپ کو ہم نے بہترین طریقے سے بنایا ہے، آپ بہترین خلقت پر فائز ہو۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور نبوت پر سیل ہیں، گویا کہ نبوت ان پر ختم ہوتی ہے، یہاں سے اور کوئی نبوت آنے والی نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، اس سے پہلے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ کہوں، جسے قرآن مجید نے بخوبی بیان کیا ہے اپنے ان آیات میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 خوبیاں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ وہ شخصیت جو کہ پیدا ہوئی مکہ میں اور ان کی خلقت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود لیا تھا۔ عزیز ساتھیو، غور کرنے کا مقام ہے، ان کے بارے میں کہا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بس یہی کہتے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ اب نبوت کا سلسلہ چالو ہو گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کو پہنچے اور وہاں سے یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوا اور وہیں سے وحی آنا بھی شروع ہو گئی۔ اب ان کی 10 خوبیاں جو میں آپ کو گناؤں گا وہ ایک نور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر نازل کرنا یا آپ کو اگر پیدا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا تو ہم اس کائنات کو ہی پیدا نہیں کرتے۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں، لیکن وہ انسان جن کے خلقت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو ہم نے جو بنایا ہے اور دیٹ از دا بیسٹ آف دا میک، سب سے بہترین بناوٹ پر آپ فائز ہیں۔ عام انسانوں سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کس معنی میں؟ وہ اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں چن لیا ہے۔ کس چیز کے لیے چن لیا ہے؟ نبوت کے لیے چن لیا ہے، ایک ریپرزنٹیٹیو کے حیثیت سے انہیں چن لیا گیا ہے۔ یہ کس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں انسان، جانور، چرند، پرند، درند، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ان ساروں کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس نے پیدا کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اسی نے انہیں چن بھی لیا ہے کہ وہ
نبی بنائے۔ ان پر یہ کتاب نازل ہوتی ہے پورے 23 سالہ زندگی میں، جو کہ نبوت کے 23 سال ہیں۔ ان کی پوری عمر 63 ایئرز ہے۔ پہلے 40 سال ان کے جو گزرے ہیں وہ ایک عام شہری کی طرح گزرے ہیں، اور 40 سال کو جب یہ پہنچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نبوت کا وہ انعام نازل کیا، اور وہیں سے یہ وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو اور مجھے یہاں رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 فیزز ہیں۔ ایک فیز وہ ہے جس میں 40 سال کی عمر تک ان کا جو فیز ہے وہ ہے جس میں نبوت نہیں ملی تھی، اور 40 سال کے بعد 63 سال کی عمر تک جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس میں 2 فیزز ہیں۔ ایک ہے مکی زندگی، یعنی مکہ میں ان کی زندگی بیتی، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں ان کی زندگی بیتی۔ پہلے 40 سال کے ہونے کے بعد وہ مکہ کے 13 سال ہیں، اور پھر وہاں سے آگے جو 10 سال ہیں وہ 10 سال مدینہ میں ان کے گزرے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ کام کیسے کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری بھی کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹروتھفل اور ٹرسٹ وردی انسان کے طور پر جانے جاتے تھے پورے مکہ میں۔ مکہ کے سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، وہ اس لیے کہ یہ بہت پیسفل انسان تھے، اور یہ بہت ٹروتھفل انسان تھے، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور ہمیشہ امانت داری یہ دکھایا کرتے تھے۔ جو کوئی بھی آ کر ان کے پاس پیسہ یا جو بھی امانت رکھتا تھا وہ اس کو جہاں کا وہیں اس کو جس حال میں وہ دے کے گیا تھا اسی حال میں اس کو لوٹا دیتے تھے۔ یہ دیانت داری، یہ امانت داری، اور پھر یہ سچائی ان کے اندر ایسی تھی کہ لوگ انہیں صادق اور امین کے نام سے جاننے لگے تھے۔ صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار، جس کے پاس آپ کوئی بھی چیز رکھو، جیسا ہم بینکس میں رکھتے ہیں آج، آپ ان کے پاس کچھ بھی رکھو آپ کو جیسے کا ویسا ہی ملے گا۔ اور پھر تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین ایک زندگی تھی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ انسان کی طرح پیش کیا۔ ماڈریٹ انسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیانہ روی اور ایک عام انسان کی طرح انہوں نے اپنی زندگی بتائی، اور ایک سوشل ریفارمر کی طرح انہوں نے اپنی ایک زندگی بتائی۔ ایک چوتھی چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہیں معاف کرنا بہت پسند تھا، اور ہمیشہ یہ معاف کر دیتے۔ اب آپ اگر غور کریں گے کہ 5ویں چیز پر آئیے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے اندر اونچ نیچ پائی جاتی تھی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اونچے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور کہا کہ سارے برابر ہیں، اللہ کی نظر میں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں۔ اس کا ذکر آپ کو وہ آخری خطبے میں ملے گا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری خطبہ دیا ہے، جہاں انہوں نے
ऐसी चीजों को अपने पांव तले रोंदने का उन्होंने ऐलान किया। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हालांकि वो खुद अरबी हैं, लेकिन खुद कह रहे हैं कि अरबी ऊंचा और अजमी नीचा नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। और इस मसावात का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में दिया है, जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके और हमारे लिए एक बेहतरीन नमूने के तौर पर हमारे सामने पेश किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप सोच रहे होंगे जब इतने बड़े ये शख्सियत हैं तो फिर इनका मामला घर में कैसा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैमिली मैन थे। जैसा आप और हम बीवी बच्चे माँ बाप जैसा घर में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घरों में अपने घर में रहा करते थे और सारे लोगों से प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ रहा करते थे। और एक बार इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो जानवर हैं उनसे बहुत प्यार करते थे और जो जानवर हैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं देते थे। एक मरहला ऐसा भी आया है जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है और फिर उस पर एक बिल्ली बैठी हुई। अब बिल्ली को उठाना इन्हें मंजूर नहीं था, तो जितनी बची हुई चादर थी उन्होंने काट लिया ताकि वो बिल्ली वहाँ सोई रहे आराम से। उसकी नींद को तकलीफ दिए बगैर आपने जितनी चादर बची थी उस चादर को लेकर आप आराम फरमाते। ये काइंडनेस विद द एनिमल्स आप उनके ज़िंदगी में आपको देखना नसीब होगा। मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब कभी खुतूत लिखते या ख़त लिखते जिस किसी को भी, तो उस पर अपनी मोहर लगा देते, अपना सील लगा देते थे ताकि लोगों को पता चले कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। और ऐसी सील किसी और के पास नहीं थी और ये ऑथेंटिसिटी थी। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हमें एतदाल पसंद रहना है, हमें एक्सट्रीमिज़म नहीं करना है, हरगिज़ नहीं करना है। एक्सट्रीमिस्ट्स आज आप सुनते हैं बारहा के लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे तरीके अपनाए हैं एक्सट्रीमिज़म में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस एक्सट्रीमिज़म को हरगिज़ उन्होंने इस पर हाँ नहीं कहा। एक मॉडरेट इंसान बनने की उन्होंने तलकीन की, लोगों से बातचीत करने की उन्होंने तलकीन की, लोगों से डायलॉग कायम करने की उन्होंने तलकीन की। और फिर आप देखेंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सबसे बेहतरीन एक स्टेट्समैन को गुजरे हैं। माइकल हार्ट जो कि एक बहुत बड़ा लेखक है, राइटर है, उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में सबसे टॉप पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसने रखा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो नबी हैं, ये जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैं, ये प्रॉफिट ऑफ पीस फॉर द वर्ल्ड्स हैं, जिसका जिक्र आप कुरान मजीद में सुनेंगे। सूरह अल-अंबिया की तरफ आइए
चैप्टर नंबर 21 और वर्स नंबर 33 की तरफ आइए और आपको वहाँ देखने को मिलेगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको रहमत के अलावा कुछ और बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजा है, बल्कि सारे आलमों के लिए हमने आपको नाजिल किया है, सारे आलमों के लिए हमने आपको भेजा है, सारी दुनियाओं के लिए हमने आपको भेजा है। सूरह अंबिया में इसका जिक्र है, चैप्टर नंबर 21 और वर्स नंबर 33 में। और फिर एक और जगह जहाँ नबुवत इनकी स्टार्ट होती है, नबुवत जहाँ इनकी शुरू होती है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ जिब्रील अमीन आते हैं और फिर इन्हें कहते हैं कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, और फिर कहते हैं कि पढ़ो, फिर कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर तीसरी बार कहते हैं कि पढ़ो, फिर कहते हैं कि मुझे नहीं आता पढ़ना, फिर उन्हें अपने गले से लगाते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से वो अल्फाज जारी हो गए जो कि पहली वही थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए इनके ऊपर नाजिल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। ये सूरह अलक में आपको मिलेगा जो कि चैप्टर नंबर 96 है, और पहली ही आयत में आपको ये देखने को मिलेगा। मैंने एक और आयत आपके सामने बयान की थी, वो है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, आप में से जितने मर्द हैं वो सारे मर्दों में से किसी के भी बाप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था। वो एक बेटा हुआ था जो कि गुजर गया बचपन ही में, लेकिन जो लोग जिंदा थे उनके किसी के भी बाप, इन आदमी के बाप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं, बल्कि इनके बेटियां ही हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, बल्कि वो रसूलुल्लाह हैं, वो रसूल हैं अल्लाह के, वो भेजे हुए बंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह हैं। व खातमन नबिय्यीन, और मोहर हैं, सील हैं पैगंबरों के। इनके बाद और कोई पैगंबरी आने वाली नहीं है, इनके बाद कोई और पैगंबर बनकर आने वाला नहीं है दोस्तों। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और हर चीज का जानने वाला है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला। अब आइए मैं आपके सामने एक आयत वो भी बता दूं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मिशन है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पीस मिशन है, इसको पीस मिशन कहूँगा मैं, क्योंकि ये शांति और अमन, चैन और सुकून का ये प्रतीक थे, ये सिंबल ऑफ पीस थे। अब आइए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनसे क्या कहता है। सूरह अल माइदा में, जो कि सूरह नंबर 5 है और आयत नंबर 3 में फरमाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने आपके इस दीन को हमने मुकम्मिल कर दिया, आज हमने इस रिलीजन को हमने मुकम्मिल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती, और हमने हमारी सारी नियामतों को आप सारे इंसानों पर हमने पूरी कर दी।
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم راضی ہو گئے کہ اسلام آپ کا دین ہوگا، اور ہم راضی ہو گئے کہ یہ جو دین ہے وہ یہ پیسفل دین آپ کے لیے، آپ سارے لوگوں کے لیے رہے گا، اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہا ہے بلکہ آپ کا اور میرا پیدا کرنے والا رب جو ہے، آپ اس کو کسی بھی نام سے بلائیے، سارے نام اسی کے ہیں، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، اور پھر وہ رب، وہ خدا، وہ بھگوان، وہ ایشور، جس کو آپ ایشور کہیں، جس کو آپ المائٹی کہیں، جس کو آپ بھگوان کہیں، جس کو آپ کچھ بھی نام سے کہہ لیں، وہ آپ کا اور میرا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آج آپ کے اس دھرم کو ہم نے، ایک سناتن دھرم ہم نے آپ کو دے دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے ہماری نعمتوں کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے پیسفل دین کو، ہم نے شانتی والا دین کو، شانتی والا ریلیجن کو ہم نے آپ کے لیے مکمل کر دیا، ہم نے چن لیا۔ عزیز ساتھیو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں کوئی ڈفرینسز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں ایسے کوئی ڈفرینسز ہیں جن ڈفرینسز کو ہم اپنے آپس میں مل بیٹھ کر ان پر غور و فکر کر کے ہم سالو نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ ادعوا الی ربکم بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بہترین طریقے کے ساتھ بلاؤ، تاکہ لوگ سمجھیں، تاکہ لوگ آئیں اور اپنی بات کو بھی رکھیں، اور ہم بھی ہماری بات کو رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سارے مل کر اور سارے ان چیزوں پر ہم غور و فکر کریں، کیونکہ آپ کا اور ہمارا رب کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایک اکیلا ہے۔ اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اسی بات پر میں آپ سارے لوگوں کو ایک پیس اور شانتی اور امن اور چین اور سکون والی زندگی آپ کے اور ہمارے لیے اوپر والا ایک بہترین زندگی ہمارے لیے پھر سے دے دے، اور پھر ہم سارے کے سارے شانتی کو پسند کرنے والے، اور پھر ہم سارے کے سارے پیسفل لائف بتانے والے ہم بن جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔